بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ پچھلے کافی عرصہ سے میرے کچھ احباب اور سٹوڈنٹس مجھے نماز کے دوران رفع الیدین کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے گفتگو کرنے کا کہہ رہے تھے۔ انیشلی تو میں نے اس ٹاپک کو اوائڈ کیا، چونکہ وہ عنوانات اور وہ موضوعات جو کہ مختلف مسالک کے درمیان مختلف ہی ہوتے ہیں تو ہمیں انہیں اوائڈ ہی کرنا چاہیے، چونکہ اگر آج ہم نان مسلم کنٹریز کی ڈیولپمنٹ کا عالم دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم کم سے کم راؤنڈ اباؤٹ کوئی 100 برس پیچھے کھڑے ہیں ان سے۔ تو وجہ صرف یہی ہے کہ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ایمفیسس دینا چاہیے امت مسلمہ کے اتحاد پر۔ تاہم ریسنٹلی جب کچھ اسٹوڈنٹس کی اس پرٹیکولر میٹر پر کنفیوژنز بڑھیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس ٹاپک پر ریسرچ کے ساتھ اس کو کور کروں۔ دوستان ذی وقار، رفع الیدین یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں ہاتھ کو ید کہتے ہیں اور یدین ید کی جمع ہے، اور رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، اٹھانا۔ لہٰذا رفع الیدین کا معنی یہ ہوا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، بلند کرنا۔ مختلف مسالک اور مختلف فقہ جات کے ہاں نماز کی ابتدا میں ہاتھوں کو اٹھانے سے متعلق کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ مین سٹریم لیول پر جو فقہ جات ہیں، فقہ حنفیہ ہو یا فقہ مالکیہ، فقہ شافعیہ ہو یا فقہ حنبلیہ اور فقہ جعفریہ، ان تمام فقہ جات میں نماز کی ابتدا میں تو رفع یدین یعنی ہاتھوں کو اٹھائے جانے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تاہم نماز کے دوران رفع یدین یعنی ہاتھوں کو اٹھانے سے متعلق پھر دیگر فقہ جات میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ پوائنٹ کلیئر کر لیجئے کہ نماز کے جو ارکان فرض ہیں اور واجب ہیں، ان تمام ارکان میں رفع الیدین شامل نہیں ہے، یعنی ہاتھوں کو بلند کرنا نماز کے دوران نہ تو یہ فرض رکن ہے اور نہ ہی یہ واجب ہے۔ لہٰذا رفع الیدین نماز کا کوئی ایسا رکن نہیں کہ جس پر نماز کی قبولیت کا دار و مدار ہو۔ ہمیں اس معاملے پر اپنی اختلافات کو شدت پر لے جانے سے گریز کرنا چاہیے، چونکہ ہماری پوری اسلامی تاریخ میں کبھی آپ کو مفسرین ہوں یا محدثین یا ایون فقہ کے ماہرین ہوں، وہ کبھی آپ کو رفع یدین کے اس پرٹیکولر میٹر پر آپس کے اختلافات کو شدت پر لے جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں جو رفع یدین نہ کرنے کے قائل تھے، انہوں نے کبھی دیگر ائمہ فقہ یعنی امام احمد بن حنبل ہوں یا امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں، ان کے ساتھ اپنے اختلافات کو کبھی شدت کی ہوا نہیں لگنے دی۔ اسی طرح دیگر ائمہ حضرات ہوں، بلکہ انشاءاللہ العزیز اگلے آنے والے پارٹس میں میں ایسی روایات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ ائمہ حضرات جیسے کہ امام احمد بن حنبل ہیں، وہ رفع یدین کرنے کے قائل تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد بن حنبل میں رفع یدین نہ کرنے کی روایات بھی نقل کی۔ ہمارے اسلاف کے ہاں چونکہ وہ سنہرا دور تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے ہاں کبھی بھی اختلافی امور پر شدت پر نہیں لے جایا جاتا تھا۔ وہ اپنے اختلافات کو بھی حسن بیان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ فقہ حنفیہ میں نماز کی ابتدا میں تو رفع الیدین یعنی ہاتھوں کو بلند کرنا تکبیر تحریمہ کے وقت اس کی تو اجازت ہے، مگر پھر بعد ازاں نماز کے دیگر امور میں اور دیگر ارکان میں جیسے کہ رکوع میں جاتے ہوئے یا سجدوں کے درمیان فقہ حنفیہ کے ہاں رفع الیدین پھر بعد ازاں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جبکہ دیگر فقہ جات جس میں فقہ مالکیہ ہے، فقہ حنبلیہ ہے اور فقہ شافعیہ ہے، اسی طرح فقہ جعفریہ ہے، ان فقہ جات میں نماز کے دوران رفع یدین کرنے کی گنجائش موجود ہے اور رفع یدین کیا جاتا ہے۔ اپنے اس پہلے پارٹ میں ہم نے ایک جنرل ویو پوائنٹ کو کلیئر کیا کہ رفع یدین کا میٹر کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جس پر ہم نماز کی قبولیت یا ناقبولیت کو ہم اس کا دار و مدار سیٹ کرتے پھریں، اور یہ نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس پر ہم ایمان اور کفر کی بحث کرتے پھریں۔ ہمیں ان ایکسٹریم لیول کی ابحاث سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے پارٹس میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے تمام ابحاث کو کور کروں گا۔ والسلام علیکم۔